ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة معزز سامعین کرام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں معزز سامعین کرام جیسے کہ آپ تمام جانتے ہیں ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات کو روشن کر دیا تمام کائنات کو نور سے منور کر دیا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے حبیب سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا انشاءاللہ قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوگا اس سے پہلے چند تمہیدی باتیں ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اب تمہیدی بات کسے کہتے ہیں ایک کتاب ہوتی ہے کتاب سے پہلے تمہید لکھی جاتی ہے اس کے اندر اس کتاب میں جو باتیں آئیں گی جو مضامین ہیں مختصر طور پر اس کو اس تمہید میں لکھ دیا جاتا ہے اب چونکہ کتابوں کے پڑھنے کا ذوق شوق بالکل نہیں رہا تو یہ باتیں سمجھنا بھی ذرا مشکل ہے آسان طریقہ سمجھنے کے لیے پہلے زمانے میں جو سیریلز ہوا کرتے تھے اس سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ آتا تھا کہ اس کے اندر جو چیزیں بتائی جائیں گی تمام کالپنک ہیں یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ اس کو
دیکھ کر حقیقت نہ سمجھیں، یا اس سے بڑھ کر آج کے وقت کی مثال دی جائے، لوگ فلم دیکھنے تھیٹروں میں جاتے ہیں، اس سے پہلے چند معلومات دی جاتی ہیں کہ اس کے اندر فلاں چیزوں کے بارے میں کام کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور یہ حقیقت نہیں ہے، اس کو تمہیدی بات کہتے ہیں۔ تو ولادت کے تذکرے کو سننے سے پہلے ضروری ہے کہ چند تمہیدی باتیں سن لی جائیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، قل، اے نبی جی کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اس سے محبت کرو جس سے خود اللہ محبت فرماتے ہیں۔ وہ ذات گرامی کس کی ہے؟ وہ نام نامی کس کا ہے؟ دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر نبی سے کوئی محبت کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ سارے قرآن کا جائزہ لیں، کسی عالم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَيَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جنت میں ہمیشہ آرام سے رہو، نام لیا گیا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ لیا، نام لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام کا تذکرہ آیا، نام کا اظہار کیا گیا، نام لیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آیا، نام لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، نام لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا، نام لیا گیا۔ مگر جب دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے قرآن کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عادت کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے نام نہیں لیا، کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، کبھی نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ تو انداز لگاؤ کیا محبت ہوگی دو جہاں کے سردار سے اللہ تبارک و تعالی۔ مثال کے لیے کہتا ہوں، والدین کے ماں باپ کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک لاڈلا ہوتا ہے، بیٹوں میں لاڈلا ہوتا ہے، بیٹیوں میں لاڈلی ہوتی ہے۔ تو جو لاڈلا ہوتا ہے اس کا نام الگ رجسٹر میں ہوتا ہے، مگر پکارنے کا انداز اس کا الگ ہوتا ہے۔ محبت سے اسے طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں، یہ محبت کے اظہار کرنے کے لیے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ طریقے اپنائے اور کہا، اے میرے بندو دیکھو میں اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کبھی نام نہیں لیا۔ جہاں پر نام آتا ہے اشکال ہوتا ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی قرآن میں موجود ہے، تو پھر یہ نام کہاں سے آیا؟ میں آپ کو بتا دوں، جیسے سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا مگر حضرت مریم کا نام لیا گیا، کیوں؟ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ میرا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا بتانے کے لیے کہ محمد جو ہیں وہ میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد رسول اللہ۔ یہ تمام تذکرے آئے ہیں رسالت کو بتانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی یا ایھا النبی یا ایھا الرسول عجیب عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے پکارا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں ہماری معلومات کا حاصل کرنا ضروری نہیں، مجھے میرے بارے میں جاننا
کوئی ضروری نہیں، قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا بتا تو نے اپنے بارے میں کیا کیا جانکاریاں حاصل کی ہیں، تیرا نام کیا، تیرے باپ کا نام کیا، تیرے دادا پردادا کا نام کیا، تو کہاں رہ کر آیا ہے، یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ مگر خبردار مسلمانوں، جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو معلوم کیے بغیر مرتا ہے، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا بتا جس نبی کا تو امتی تھا اس نبی کے بارے میں کیا جان کر آیا ہے۔ اپنے بارے میں جاننا کوئی ضروری نہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا واجب اور فرض کے درجے میں آتا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ نے کتنی عمر پائی، آپ نے کیا کیا کیا، یہ تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، عاشق رسول ہونا بھی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے ولادت پر خوشی نہیں مناؤ گے تو کب مناؤ گے؟ ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہی کیا جو ولادت پر خوشی نہ منائے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ ارے جب ساری کائنات خوشی مناتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کائنات نے خوشیاں منائی، عرش پر خوشیاں منائی گئی، خود اللہ نے خوشیاں منائی، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہنے لگے۔ کبھی کہا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، کبھی کہا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، کبھی کہا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کبھی کہا یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر، کبھی کہا یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ اکبر، کیا کیا انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کی۔ نبی سے محبت تو ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ اللہ نے وضاحت کر دی، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر میری محبت چاہتے ہو میرے حبیب سے محبت کرنا ہوگا، میں جس سے محبت کرتا ہوں تمہیں اس سے محبت کرنا ہوگا۔ مگر محبت کیسی ہو، کیسی محبت ہو؟ جائز محبت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، جسے سب سے زیادہ چاہتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج کا نوجوان کس سے محبت کرتا ہے، آج کا مسلمان کس سے محبت کرتا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ آئیڈل تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو بچپنا گزارنا ہے، نبی کا بچپنا ہمارے لیے مثال ہے، جوانی گزارنی ہے، نبی کی جوانی ہمارے لیے مثال ہے، نکاح کرنا ہے، نبی کا نکاح ہمارے لیے مثال ہے، باپ بننا ہے، نبی کا باپ بننا ہمارے لیے مثال ہے، نانا بننا ہے، نبی کا نانا بننا ہمارے لیے مثال ہے، بڑھاپا جینا ہے، نبی کا بڑھاپا ہمارے لیے مثال ہے، مثال مرنا ہے، نبی کی موت ہمارے لیے مثال ہے۔ مگر یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ اے سونے والوں کان کھول کر سن لو، مشکل سے تھوڑا وقت لے کر مسجد میں آتے ہیں، اس میں بھی آتے ہی ہم لوگ جیسے ہی سر کو نیچے جھکا دیا پہلے آسمان پر ہم پہنچ جاتے ہیں، پہلے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ ایک لطیفہ میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے وہ سبق بھی بنے۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ من نام فات، جو سو جاتا ہے وہ کھو جاتا ہے۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے آئے، مسجد میں آ کر بیان میں سو گئے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب بیان کے ختم پر آپ جاگے، دیکھا اپنے آپ کو درمیان میں پایا کہ میں درمیان میں ہوں، اگر جاؤں گا لوگ سمجھیں کہ بے وضو ہو گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا پھر بھی درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سوچ کر چند لوگ ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کا نماز پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں برابر ہے۔
اس لیے جاگ کر سنیں باتوں کو، جاگ کر سنیں. بہت کم یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. ہمیں ولادت کی طرف آنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا ہے، سیرت کو سننا ہے. سب سے پہلی بات، ہم عاشق رسول ہیں. ارے یہ کیسے عاشق رسول ہیں جن کے سامنے اس کے معشوق کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آرام سے اطمینان سے سوتا رہے. ایک عاشق ہے، کسی پر فدا ہے، جب اس کے سامنے اس کے معشوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ دیدے پھاڑ کر دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اور ہم بھی عاشق رسول ہیں، اسی لیے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ سال میں ایک دفعہ جاگتا ہے. کتنی دفعہ جاگتا ہے؟ ایک دفعہ جاگتا ہے، وہ بھی 12 ربیع الاول کو. ہائے ہمارا نوجوان نکلتا ہے چہرے پر کمکمے لگا کر، پٹیاں باندھ کر، نعرے لگاتے ہوئے کہ ہم سے زیادہ، ہم سے بڑا عاشق ساری دنیا میں نہیں ہے، ہم سے بڑا عاشق ساری دنیا میں نہیں ہے. وہ عشق کا جنون صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ہے، اس کے بعد میں جلوس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. حالانکہ اس دن کی بھی فجر کی نماز اس کی غارت ہو جاتی ہے. فجر بھی غارت، ظہر بھی غارت، عصر بھی غارت، مغرب و عشاء بھی غارت، اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے. یہ تیرا کیسا عشق ہے؟ ایک بازارو عورت، معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو برا لگے، ایک بازارو عورت بھی چند وقت کے لیے، گھنٹوں کے لیے اگر کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ اپنے وقت میں خیانت نہیں کرتی. تو نبی کی محبت میں خیانت کرنے چلا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. اے نوجوان سن لو کان کھول کر. کل دیکھا گیا کیا آتش بازی کی جا رہی تھی، کیا ڈی جے بجایا جا رہا تھا، کیا ڈول تاشے بجائے جا رہے تھے. اللہ کی پناہ کہتے ہیں بھئی یہ وقت ہے میجورٹی بتانے کا، تو ہم میجورٹی بتاتے ہیں. اچھا ناچ کر میجورٹی بتانا تیرا طریقہ ہے؟ کس نے بتایا یہ طریقہ؟ اگر میجورٹی بتانا ہے، اذان کی آواز سنتے ہی نکل جاؤ اپنے گھروں سے، چھوڑ دو اپنے کام کاج کو اور آؤ مساجد کی طرف سروں پر ٹوپیاں سجاتے ہوئے، اپنے چہروں پر داڑیاں سجاتے ہوئے. یہ میجورٹی بتانا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. جب میدان محشر میں جاؤ گے، دو جہاں کے سردار کہیں گے اے فرشتوں آنے دو میرے امتی کو، یہ وہ امتی ہے جس نے ساری زندگی کبھی میری سنتوں کا جنازہ نہیں نکالا، آنے دو. میجورٹی بتانے کے لیے غیروں کے طریقوں کو اپنانا، کان کھول کر سن لے. من تشبہ بقوم منہم. جو انسان جس کی شباہت اختیار کرتا ہے، جس جیسا روپ دھار لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی پناہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. تو مسلمان، ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جب ہم بھی جلوس میں ڈی جے بجائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، آتش بازی کریں گے، ہمارے اور غیروں میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ کس منہ سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں؟ محبت دیکھنی ہے 1450 سال پہلے چلے جاؤ، 1500 سال پہلے چلے جاؤ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، بے ہوش ہو کر گر گئے. لوگوں نے اٹھایا، پوچھا بلال کیا ہوا؟ سالوں سے تو اذان دے رہے ہو، آج کیا ہو گیا؟ تم پر بے ہوشی طاری ہے. کہنے لگے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا، دو جہاں کے سردار کا چہرہ مسکراتا ہوا پاتا. آج جب وہ چہرہ نظر نہیں آیا، ہمت نے جواب دے دیا. ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے آگے کوئی کلمہ کہوں، اس کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا. یہ کہہ کر نکل گئے دمشق کی طرف. ساری زندگی جہاد میں زندگی گزاری ہے کہ میں نبی کی گواہی دوں، نبی سامنے موجود نہ رہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ 6 مہینے گزر گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال کیا ہوا؟ میری یاد نہیں آتی، میری یاد نہیں آتی، تم تو مجھ سے دور
اللہ اکبر، کیا محبت دی ہوگی. جیسے ہی یہ خواب گرا، نیند میں سے بڑبڑانے لگے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی ابھی حاضر ہوتا ہوں، ابھی حاضر ہوتا ہوں. جیسے ہی اٹھے، سامان سفر باندھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، نکلے ہیں. کھانا نہیں، پینا نہیں، نماز کے لیے اترتے. نماز جب ہو جاتی دوبارہ سوار ہو جاتے. ایسے حالت میں آ رہے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے سالوں جدا ہو گیا. اب پتا چلا کہ وہ اس کا بچہ، ماں اس کی انتظار کر رہی ہے. جیسے ماں کی کیفیت ہوتی ہے، بیٹے کی کیفیت ہوتی ہے، ویسی کیفیت سے جتنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. آئے مدینہ المنورہ، تشریف لے آئے، بڑی مشقتوں کا سفر کر کے آئے. حسنین نے جب دیکھا کہ بلال آیا ہے، سارے صحابہ نے کہا اے بلال، نبی کے زمانے کی ایک مرتبہ آزان دو، ایک مرتبہ آزان کہہ دو. کان ترس گئے ہیں سننے کے لیے. کہا کہ نہ، مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میری ہمت اتنی نہیں ہے کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں اور نبی کو نہ پاؤں. حسنین سے کہا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حسنین آپ جاؤ، بلال جیسے آپ کے نانا سے محبت کرتا ہے ویسے ہی آپ سے بھی محبت کرتا ہے، آپ جا کر گزارش کرو، انکار نہیں کرے گا. یہ حسنین بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے، ابھی رکھے نہیں رکھنے والے ہیں، آئے اور آ کر کہنے لگے چچا جان، نانا کے زمانے کی آزان سننے کو کام ترس گئے، اللہ کے لیے آزان دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے. حسنین کو سینے سے لگایا، کہا میں نے ساری زندگی کبھی نبی کو نہ نہیں کہا، میں نبی کو تم میں دیکھتا ہوں، تمہیں بھی کبھی نہ نہیں کہوں گا. یہ کہہ کر مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور آزان دینا شروع کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مدینے کی وہ آزان، نبی کے زمانے کی وہ آزان جب لوگوں نے سنی، لوگ گھر چھوڑ کر باہر نکل گئے، عورتیں روتی ہوئی باہر آ گئیں، کہنے لگے کہ نبی کا زمانہ یاد آ گیا. بلال نے وہ زمانہ یاد کرا دیا. تمام عورتیں جمع ہو گئیں، ہر کوئی بچہ چھوٹا بڑا ہر کوئی جمع ہو گیا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے ہیں، وہی کیفیت تھی جو وصال کے وقت میں تھی. وصال کے جو وقت میں جو کیفیت تھی وہی کیفیت. سارا مدینہ اس دن ماتم منانے میں لگا تھا کہ نبی کی محبت کو تم نے یاد دلا دیا. اور آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی ایک عاشق تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اپنے آپ کو کھپا دیا. ہم بھی عاشق ہیں. ہم کیسے عاشق؟ جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، غیروں کے طرز پر، جلوس کے نام پر ناچنا گانا، شور بچانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہمارا شیوا ہے کہ ہم عاشق رسول کہلانے کے لائق ہیں؟ کس زبان سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ اگر عشق ہوتا، سنتیں اجاگر ہوتی، تمہاری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی. ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا ہے، مذاق بنایا ہے. گنبد خضرا لگا ہوا ہے پیچھے، اس کی شکل بنائی گئی، شفاعت بنائی گئی، سامنے ڈی جے بج رہا ہے، یہ نوجوان لا الہ الا اللہ کی پٹی باندھ کر ناچ رہا ہے. ارے یہ کیسی محبت ہے؟ اس سے اچھا تو یہ ہوتا تو اپنے آپ کو کہتا کہ میں ایمان والا نہیں. مسلمان کا لیبل لگا کر، ٹائٹل لگا کر نبی کو بدنام کیا جا رہا ہے. خوشی مناؤ، منع نہیں کیا گیا. خوشی مناؤ، روکا نہیں گیا. اللہ خوشی منا رہے ہیں تو ہمارا تجار، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم خوشی منائیں. مگر یہ طریقہ نہیں ہے خوشی منانے کا، یہ طریقہ نہیں ہے. اگر خوشی کی بات کی ہو، ولادت 9 تاریخ کو، یہ تمام علماء کا اتفاق ہے. یہاں تک کہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ متفق قول یہی ہے کہ 9 تاریخ کو ولادت ہوئی ہے، مگر 12 ربیع الاول کو وفات کا دن ہر فرقہ ہر طبقہ کہتا ہے 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے. خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی کس بات کی ہے؟ جب ہمارے ماں باپ مر جائیں
پیدائش کی تاریخ ایک، وفات کی تاریخ ایک. ارے ان کے نام پر کیوں ہم خوشی نہیں مناتے؟ پیدائش کے نام پر کیوں ڈی جے نہیں بجاتے؟ کیوں ناچتے گاتے نہیں؟ ایک نبی کی ملے تھے کہ ان کے نام پر ناچا جائے، ان کے نام پر تماشے کیے جائے. یہ کیسی محبت ہے؟ پیر اور جمعرات کو ہر امتی کے نام اعمال دو جہاں کہ سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. جب نبی دیکھتے ہوں گے، اے نبی جی لیجیے آپ کے امت کے اعمال ہیں، یہ آپ کے امت کے اعمال ہیں. نبی دیکھتے ہوں گے میری امتیوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی ہے، میرے نام سے ناچ رہے ہیں، میرے نام سے گا رہے ہیں، عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں، نمازوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. کیا گزرتی ہوگی دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. منافقین نے جیتے جی بہت زیادہ تکلیف دے دی. ارے ہم تو ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی تکلیف دے رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ محبت نہیں ہے. صحابہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے. ایک صحابی دیہات میں رہنے والے، جب پتہ چلا نبی کا وصال ہوا، ایک چیخ ماری اور کہا اے اللہ میری بینائی چھین لے. یہ آنکھیں جب دی چاہتا جا کر نبی کا دیدار کر لیتا، اب نبی کا دیدار کرنے کا جب موقع نہیں، ایسے آنکھوں کا کیا فائدہ، میری بینائی چھین لے. اندھے ہو گئے. یہ محبت ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بدنامی ہے. ہم نے صرف ٹائٹل لگایا ہے محبت کا، حقیقی معنوں میں بغض ہمارے سینوں میں بھرا ہوا ہے. سنبھالیں اپنے آپ کو، سدھاریں. اگر یہی معاملہ ہوا مرنے کے وقت زبان پر کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اگر ناچتے ہوئے ڈی جے بجاتے ہوئے موت آ گئی، ہمارا مرنا غیر کا مرنا دونوں برابر ہے. کل قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے انہی لوگوں کے ساتھ میں اٹھائے جاؤ گے. بناؤ جسے اپنا پیشوا بنانا چاہتے ہو بناؤ. آپ کو بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے. جب کل قیامت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم گواہی دیں گے آپ کو، آپ پکڑے جائیں گے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں. جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، تکلیف کو دور کر دیا. جب حمل ٹھہرتا ہے عورت کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے. بی بی آمینہ فرماتی ہے مجھے درد کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، میں جہاں سے گزرتی آواز آتی السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. درختوں سے آواز آتی، پہاڑوں سے آواز آتی. بی بی آمینہ فرماتے میں حیران، اور میرے ارد گرد ہمیشہ میں دیکھتی کوئی محافظ حفاظت کرنے والا ہے جو میری بھی حفاظت کر رہا ہے، میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کی بھی حفاظت کر رہا ہے. جب وہ آرام فرماتی سایہ کیا جاتا، ایک ابر آتا جو ان پر سایہ کرتا، اور جب وہ دھوپ میں چلنے لگتی ایک ابر کا سایہ ہمیشہ ان کے ساتھ چلا کرتا. یہ بی بی آمینہ فرماتی ہیں. اور ایک ایسے خوشبو مکے کے بڑے بڑے نامور لوگ عبد المطلب کے پاس آئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. عبد المطلب ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ عبد المطلب آپ کی جو بہو ہے وہ کون سا عطر استعمال کرتی ہے؟ حالانکہ وہ بیوہ ہے، بیوہ کے لیے سجنا سورنا جائز نہیں ہوتا، وہ ان کے رواج تھے. ورنہ 4 مہینے کی عدت ختم، 4 مہینے 10 دن کی عدت کے بعد وہ سجا سمجھ سکتی ہے. مگر مکہ کا ایک رواج الگ تھا، مگر اس کے باوجود ایسی خوشبو استعمال کرتی ہے کہ سارے مکے میں ویسی خوشبو ہم نے کبھی نہ سونی ہے نہ کبھی دیکھی ہے. ذرا پتا تو کرو کہ کون سا عطر استعمال کر رہی ہے. عبد المطلب بڑے جوش میں آئے کہ میری بہو ایسا کرتی ہے کہ سارے مکے میں چرچا ہو رہا ہے. آئے
مگر سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اپنی بیوی کو بلایا، فاطمہ جن کا نام تھا، بلایا اور کہا جاؤ اپنی بہو سے پوچھو کہ کون سا استر استعمال کرتی ہے. مکے والے بات کر رہے ہیں، کیا سمجھیں گے مکے والے؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ ہی جا کر پوچھو، میری بھی ہمت نہیں ہوتی. کیا کہتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ کئی دفعہ پوچھ لوں، مگر جب پوچھنے کے غرض سے جاتی ہوں واپس ویسے ہی آ جاتی ہوں، میری بھی ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی پوچھ لو. شوہر نے کہا ارے ذرا کوئی ہیلا کر کے پوچھ لو، بہانہ کر کے پوچھ لو. تو ان کی دادی کہتی ہے کہ ہاں پوچھوں گی. یہ کہہ کر موقع دیکھا اور بڑے پیارے انداز میں، بہو تم جو خوشبو استعمال کرتی ہو بہت بہترین ہے، ذرا بتا تو صحیح کہاں سے آ رہی ہے، کون لا کر دے رہا ہے؟ مکے والے تو کہتے ہیں کہ سارے مکے میں ایسی خوشبو نہیں، تیرے پاس وہ کہاں سے آ رہی ہے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے. تو بی بی آمینہ فرماتی ہیں امی جان خدا گواہ ہے میں نے نہ کبھی خوشبو کو استعمال کیا ہے نہ کرتی ہوں، مجھے پتا نہیں ہے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی برکت ہوگی جو میرے شکم کے اندر پرورش پا رہا ہے. ایسی خوشبو حضرت بی بی آمینہ کے ساتھ میں ہمیشہ لگی ہوئی ہوتی تھی. سارے کائنات کو انتظار تھا ولادت کا کہ کب وہ نبی آئیں گے، کیونکہ تورات کے اندر تذکرہ موجود، زبور کے اندر تذکرہ موجود، انجیل کے اندر تذکرہ موجود، دیگر صحائف کے اندر تذکرہ موجود. جب ایک شخصیت کا اتنا تذکرہ کیا جانے لگے تو اندازہ لگاؤ کہ آنکھیں دیکھنے کے لیے کتنی تڑپتی ہوگی. اگر ہمارے سامنے 1 سے 10 مرتبہ کسی کا تذکرہ کیا جائے، تعریف کی جائے، ہم خود بے چین ہو جاتے ہیں. ارے وہ کون ہے جس کا اتنا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ وہاں تو ہر کتاب میں ان کا تذکرہ موجود، تو ساری کائنات کو انتظار تھا. آخرکار مختصر کرتے ہوئے وہ گھڑی آ ہی گئی کہ ولادت کا وقت قریب آیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی آمینہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، ہلکا سا درد محسوس ہوا اور میں اس کو محسوس کرنے والی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچے نے جنم لے لیا. وہ مبارک ہستی دنیا میں آ گئی. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ لوگ کعبۃ اللہ کے دیار میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کعبۃ اللہ آمینہ کے گھر کی طرف جھکتا نظر آ رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کعبۃ اللہ تو آمینہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، کیا ہو گیا؟ چلو تذکرہ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. جا کر دیکھا گیا، خوشخبری آئی اے عبد المطلب خوش ہو جاؤ، آپ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. وہ ایسا لڑکا ہے جس کے اکرام میں کعبۃ اللہ بھی جھکا جا رہا ہے. حضرت شیبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ وہ داعیہ تھی، اس وقت میں موجود تھی، اور حضرت سویبہ باندھی تھی وہ بھی موجود تھی، ام ایمن وہ بھی موجود تھی. وہ فرماتی ہیں بی بی آمینہ فرماتی ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے بچہ گندگی کے ساتھ میں آتا ہے، خون کے ساتھ میں لت پت ہو کر آتا ہے، ناف کٹی نہیں ہوتی. مگر میرا بچہ جب دنیا میں آیا ہے ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہو چکا ہے، گندگی کا کوئی احساس نہیں. جیسے ولادت و سعادت ہوئی سارا گھر روشن ہو گیا. اور ولادت کب ہو رہی ہے؟ صبح صادق. جیسے ہی رات کا حصہ ختم ہوتا ہے صبح صادق اس کو کہتے ہیں. صبح صادق کے بعد فرض نماز فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تقریباً 4 اب جو چل رہا ہے 4:50 کہہ لیجیے یا 4:45 کہہ لیجیے، صبح صادق شروع ہو جاتی ہے. یہ ایسا وقت تھا. علماء نے بڑی عجیب بات کہی ہے، ولادت ایسے وقت میں کیوں ہوئی؟ علماء فرماتے ہیں کہ دن اور رات یہ بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، دن اور رات لگاتار اللہ کے دربار میں دعا گو ہو رہے تھے. یہ اللہ تیرا جب حبیب آئے، جو دن کہتا میرے موجودگی میں آئے، رات کہتی میری موجودگی میں آئے، تو اللہ نے کہا نہ رات کو تکلیف ہو نہ دن کو تکلیف ہو. صبح صادق کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی کہ رات جاتی ہوئی دیدار کر کے جائے، دن آتے ہوئے دیدار کر کے آئے. صبح صادق میں ولادت ہوئی ہے، سارا گھر روشن سے منور،
خوشبو سے معطر. بی بی آمینہ فرماتی ہیں میں نے ابھی بچے کو نہیں دیکھا کہ اچانک چھت سے ایک ابر آیا میرے گھر کے اندر اور تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ مجھ سے غائب ہو گیا. پتہ نہیں چل رہا تھا. جب ابر ہوتا ہے, جب صبح بعض وقت بارش کا اوقات میں پہاڑی علاقے میں ایسی نیم شبنمی دن ہوتا ہے کہ سامنے والا نظر نہیں آتا, ایک ابر سا معلوم ہوتا ہے, تو تمام موجود ہے, ایک ابر سا محسوس ہو رہا ہے مگر بچہ نظر نہیں آ رہا. آواز آ رہی ہے اس بچے کو مشرق سے مغرب کا سفر کرایا جائے, شمال جنوب کا سفر کرایا جائے, تمام مخلوقات کو دیدار کرایا جائے. دیکھتے ہی دیکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے وقت ہی تمام کائنات کا سفر کرایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو جس ذات کا تمہیں انتظار تھا وہ آج دنیا میں جنم لے چکا ہے. قیصر اور کسریٰ اس وقت کے بڑے سپر پاور یہ لوگ تھے. وہاں ان کے گنبدوں میں سے 14 گنبد کے کنکریاں گر کر تباہ ہو گئے. وہاں چل مچ گئی, ارے کیا ہو گیا؟ پتا چلا کاہن نے, ایک جوتش نے خبر دی کہ جو بچہ آنے والا تھا وہ آ گیا ہے, اب تمہاری حکومت قائم نہیں رہ سکتی. 1000 سال سے ایک جگہ آگ جل رہی تھی, اس کی لوگ پرستش کیا کرتے, عبادت کیا کرتے, وہ آگ اچانک بجھ گئی. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا جس ہماری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ تھا اس نبی کی ولادت ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ اعلان کرایا گیا اللہ کی طرف سے کہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں, وہ جان لے کہ ان کو ختم کرنے والا وہ نبی آ گیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بنلانے والا. کیا کیا صفات ہیں, کیا کیا صفات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے نبی سے بغاوت دنیا کا بھی نقصان, آخرت کا بھی نقصان ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے سب سے پہلے انہوں نے 3 کام کیے ہیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پیدا ہوا, ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, پیدا ہوتے ہی کام کرے, وہ بھی 3 کام. ہاں, میرے نبی کی بات ہی کچھ اور ہے, میرے نبی کی بات ہی کچھ اور ہے. وہ ایسے نبی گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی آخری بات اپنی بس ختم کر رہا ہوں. معراج میں کہا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, دوست کا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا, میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی. اے نبی جی سب سے پہلے سن لیں, خلیل ہوں گے, کلیم ہوں گے, ذبیح ہوں گے, روح اللہ ہوں گے, آپ حبیب اللہ ہیں, یعنی جسے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے. آپ کی ذات عالی تو وہ ہے. اور آپ گھبرائیں نہیں, دنیا جب تک قائم رہے گی جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ ہوگا. میرا تذکرہ نامکمل ہوگا جس کے اندر آپ کا تذکرہ نہ ہو جائے. میرے بھائیو, نماز نامکمل جب تک نبی کا تذکرہ نہ آئے, روزہ نامکمل جب تک طریقہ نبی کا نہ ہو, حج نامکمل جب تک طریقہ رسول اللہ کا نہ ہو, نکاح نامکمل جب تک طریقہ رسول اللہ کا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب بنایا. اللہ کے نام پر کوئی نقطہ نہیں. اللہ نے کہا میرا حبیب بھی ایسا ہونا چاہیے, محمد کے نام پر بھی کوئی نقطہ نہیں. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, اپنی بات ختم کرتے ہوئے, کہ اپنے بچوں کے نام محمد کے نام پر رکھو. اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں محمد نامی بچہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فقر و فاقہ اس گھر میں نہیں ڈالیں گے. اور جس دسترخوان پر محمد نامی بچہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دسترخوان پر کھائے جانے والی چیزوں کا حساب نہیں لیتے. وہ شان میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب وہ دنیا میں آتے انہوں نے 3 کام کیے. وہ 3 کام کیا ہیں اور ہمارے لیے سب سے بہترین میسج اور سبق ہے. کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. وہ 3 کام کیا ہیں؟ اگر ہمیں سننا ہے تو اگلے جمعے
جلدی آئیں اور مکمل اپنے آپ کو فارغ کر آئیں. انشاءاللہ اگلے جمعے وہ 3 کام کیا بیان کیے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمد